بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہ رمضان میں ایک اسپیشل سیریز شروع کر رہے ہیں، بہت ہی چھوٹی مختصر سی ایک چھوٹا سا ریمائنڈر آپ کے لیے ڈیلی بیسس پہ کہ کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب آنا ہے، اور سب سے بیسٹ طریقہ، جو سب سے آسان طریقہ، سب سے شارٹ اور سب سے صحیح طریقہ جو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی روح ہے۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں ہے، اور دعا عبادت ہے۔ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور دعا تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ اور دعا کرنے والوں کو اللہ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور اللہ کو خالی ہاتھ لوٹانا اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ اس بات سے حیا کرتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سوال کرے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارا رب بڑی شرم والا، بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر وہ ان میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ سامعین دیکھیے، آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو لوگ زیادہ مانگتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، کیا لوگ انہیں پسند کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کی ایک علامت بن جاتی ہے کہ یہ جب آتے ہیں، جب ملتے ہیں تو ان کو کوئی چیز یا کوئی مدد یا کوئی ضرورت ان کو لے کر آتی ہے، اور ان کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے۔ لیکن ہمارا رب کریم جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، وہ خوش ہوتا ہے۔ اور صرف اللہ سے مانگتے رہنا جو عمل کرتا ہے، کسی سے جب کوئی نہیں مانگتا، وہ صرف اللہ سے جڑا رہتا ہے، تو وہ بہترین عبادت اس کی پوری زندگی کی محیط ہوتی ہے کہ اس نے کسی سے نہیں مانگا، کسی سے نہیں توجہ کی، کسی کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک ہے اور میں اسے جب چاہوں، جہاں چاہوں، جو چاہوں مانگ لوں، سوائے ایسی دعاؤں کے جو قطع رحمی کرتی ہوں، جو بیہودہ بات ہوں، اس طرح کی دعائیں نہیں مانگنا چاہیے۔ ورنہ آپ ہر کام، یعنی یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے جوتے کے تسمے بھی ٹوٹ جائیں تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ اب دیکھیے، ایک سورہ غافر کی آیت ہے، آیت نمبر 7 ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، تو اسی لیے خوب دعائیں مانگیے۔ یہ تو ہمارا سیزن آیا ہے جہاں پہ ہم اپنے رب سے قریب آ سکتے ہیں، اس سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اور سوچئے کہ ہم جو کتنے ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اور کس بات سے ہم اس قدر غافل ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو آئیے اس سیزن میں ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں۔ اب دیکھیے، کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کو طریقہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا ہے کہ دعا جو ہے بندے کا مومن ہے، بندے مومن کا ہتھیار ہے، تو آپ کیسے دعا مانگیں گے؟ اس کے کچھ طریقے ہیں۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز شروع کی اور نماز کے بعد دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلد بازی سے کام لیا۔ جب تم نماز پڑھو اور پھر دعا کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا بیان کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا کرو۔ پھر حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے آدمی نے آ کر نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، دعا کر، دعا قبول کی جائے گی۔
اچھا، اس حدیث سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسے ہم دنیاوی طریقے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی سے مدد کی ضرورت ہو، کسی سے کام نکلوانا ہو، تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے ان کے جو محبوب لوگ ہوتے ہیں، جیسے ان کے کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے اولاد ہے تو ہم ان کی تعریف کریں گے، ان کی تعریف اور توصیف میں کچھ کلمات کہیں گے یا ان کے لیے کچھ گفٹ لے کر جائیں گے۔ اب وہ اللہ رب العالمین ہے، لیکن ہم اسے کتنی آسانی سے لے لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ہمارے لیے دین بہت آسان بنایا ہے، لیکن ہم دنیاوی تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں سب بڑا خیال آتا ہے کہ گفٹ کیسا ہو، تو بات کیسی ہو، تو کون سے وقت میں فون کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، سارا بڑا خیال ہوتا ہے۔ لیکن جو کائنات کا مالک ہے، جو تمام جہان کا رب ہے اور جو ہر کچھ کن فیکن سے ہو سکتا ہے، اس نے اتنی آسانی سے ہمیں ایکسس دیا ہے کہ تم ڈائریکٹ مجھ سے بات کرو، مجھ سے مانگو۔ اور خود اللہ جب آسمان سے آتا ہے، 7 آسمان سے نیچے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، تب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، صرف یہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنے سے ہی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کریے، پھر درود بھیجیے، پھر اس کے بعد کچھ مانگیے۔ ویسے بھی درود پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ تکلیف ہو، پریشانی ہو اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے دعا مانگوں، تو کثرت سے درود پڑھیے، وہ آپ پر کفایت کرے گی۔ اور اس کا سب سے افضل چیز یہ ہو جاتی ہے، سب سے افضل چیز یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی رد ہی نہیں ہوتی ہے۔ درود کبھی رد ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے جیسے درود پڑھنا شروع کیا اور آپ پہ رحمتیں برسیں گی۔ آپ ایک بار درود پڑھتے ہیں، 10 رحمتیں اللہ کی آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ جو ہے وہ کردار کا آئینہ ہے۔ اگر کسی شخص کے اندرونی جذبات، خیالات، عقائد اور اس کے پورے کردار کا صحیح اندازہ لگانا ہے تو آپ دیکھیں وہ کیا دعائیں مانگتا ہے۔ دعائیں عقائد کا آئینہ ہے، یعنی آپ کا جو عقیدہ ہے اس کا آئینہ ہے۔ خیالات اور جذبات کی وہ ترجمانی کرتے ہیں۔ ایک شخص کے اندر جو انسان موجود ہے، اس کی پوری تصویر یہ دعائیں تو ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، مزاج، جذبات اور خیالات کہ وہ اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق، یہ سب کیسا تھا، یہ سب پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے طائف میں ایسے سخت وقت ان پر آیا اور انہوں نے کیسے دعا مانگی تھی، وہ دعا آپ پڑھیے گا، بہت خوبصورت اور بہت اچھی دعا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں تھے اور وہ لوگ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا تو اس وقت کیا پڑھ رہے تھے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی پوری چیزیں جو دعا جو ہے نا وہ عکاسی کرتی ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ اچھا، دعا سے پہلے ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اس کے بعد انسان کی جو دعا قبول ہونے میں بعض اوقات اس کے گناہ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کا سوال کرتے وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، ان پر اظہار ندامت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگنا بہتر ہے۔ اسی وجہ سے سورہ نوح میں جب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے یہی کہے تھے کہ استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے اپنے رب سے استغفار کرو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑے گا اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اور اسی آیت کو لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب 3 صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا، ایک کو رزق کی کمی تھی، ایک کو اولاد کی کمی تھی، ایک کو اور پریشانی تھی، تو انہوں نے یہی کہا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو بعض دفعہ ایسی کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور دعا کے تعلق سے ایک بات اور سن لیجئے کہ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خواہ دنیا میں ہی اسے وہ چیز جلدی عطا کر دی جائے یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے، یا پھر اس دعا کے برابر اس کے گناہ اس سے دور کر دیے جائیں، بشرطے کہ اس کی دعا میں کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کریں۔ تو آئیے آج کی ہم پہلی دعا جو مانگیں گے وہ ہمارے بابا آدم
अलैहिस्सलाम, उनकी सुन्नत है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सूरह आराफ की 23 नंबर की आयत है ये। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर ज़ुल्म किया, अब अगर तूने हमसे दरगुज़र न फ़रमाया और रहम ना किया तो यकीनन हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी इस्तग़फ़ार, छोटी सी दुआ है, इसे याद कर लें और इसको जब याद करें तो इसके मानी और मफ़हूम को मद्देनज़र रखें, क्योंकि दुआ गाफिल दिल की भी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या कहा है। तो जब हम ये दुआ मांगते हैं कि रब्बना ज़लमना अनफुसिना, तो हमने अपनी जान पे ज़ुल्म किया, ए अल्लाह हमने अपने ऊपर ज़ुल्म किया, उसका एतराफ़ करते हैं और फिर अल्लाह से बख्शिश चाहते हैं कि अल्लाह अगर तूने रहम ना किया, तूने हमसे दरगुज़र ना किया, तूने हमें माफ़ ना किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ये दुआ को आप लेकर रखिए, याद करिए और इसे खूब पढ़िए। है तो ये बड़ी दुआ जिसे ज़्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन इससे जुड़ जाइए और याद करके पढ़िएगा। इंशाअल्लाह कल हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई दुआ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए और उम्मत मुस्लिमा की खैर खाही की दुआओं ज़रूर करिए।